اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن اللہ عزیز حکیم۔ کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام کو؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام، چاروں ہمارے۔ ان چار کو بھی مانتے ہیں اور ان 11 کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جہاد کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہے، اور موجودہ جہاد کی نوعیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، مثلا کشمیر کا جہاد۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی یا اہل حدیث یا امت کے اندر بہت تقسیم ہوتی ہے، تمیز کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اہل حدیث، اہل سنت، سلف صالحین کو ماننے والے سلفی، یہ ہمارا تعارفی نام ہے، اساسی بیسک نام نہیں ہے، اصل ہمارا نام مسلم ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سائل کہتا ہے ایک آدمی سے میں نے کہا کہ داڑھی رکھیں، اس نے جواب دیا کہ بغیر داڑھی والے کا جنت میں نہیں جائیں گے، ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے، ایک تو محبت کا دعویٰ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، مجھے صحابہ کرام سے پیار ہے۔ ایک ہے جو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ واقعی مخلوق میں محبت کرتے ہوئے سب سے بڑا حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی پوری مخلوق میں نبی سے زیادہ بڑھ کر پیار کا کوئی حقدار نہیں ہے،
نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ اولاد نہ مال نہ دنیا، سب سے بڑا حق ہماری جانوں پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میری محبتوں کے تمام جذبات، میری تمام کی تمام محبتیں اس کا حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہ نبی کی ہر سنت کو اپناتا ہے، ہر عمل کو اپناتا ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی باتیں مانی جاتی ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہمیں امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ربا، ہمیں ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اپنی جنت میں عطا فرما دینا۔ تو محبت کا آقا علیہ السلام نے محبت کا اصول کیا بتایا؟ من احب سنتی، جو نبی کی سنت سے محبت کرے، فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ جس کو نبی کی سنت پسند نہیں ہے، جس کو نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے، جس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل اچھا نہیں لگتا، وہ جو چاہے کرتا رہے۔ اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچ چاہتا ہے کہ نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ داڑھی رکھنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، آپ کا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ امرانی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، وفروا اللحى وفروا اي كثروا، ان کو بڑھاؤ، زیادتی کرو، اضافہ کرو۔ اب یہ کہنے والا شیطان کے پیچھے چل رہا ہے کہ کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس طرح تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز بچے گی، کون سی سنت بچے گی؟ ایک ایک کو چھوڑتے جاؤ۔ جس کو اپنے نبی سے پیار ہے وہ اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اپنے لباس میں، اپنے عملوں میں، اپنے کرداروں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو نافذ کرے، پھر دیکھے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے کیا کچھ ملتا ہے۔ اور جو اپنے پیار میں جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کے جملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے، کوئی یہ کہتا ہے اجی کیا داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے۔ یہ شیطانی جملے ہیں۔ اس طرح تو آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلتے رہیں، اسلام بچے گا ہی نہیں۔ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے؟ کوئی کہے گا جناب روزے میں اسلام ہے یا اسلام میں روزہ ہے، حج میں اسلام ہے یا اسلام میں حج ہے۔ کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہیں، اسلام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننا، آپ کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہے انسان انتظار میں رہے میرا آقا کیا حکم دیتے ہیں، اور جو میرے نبی کا حکم آئے اپنی گردن کو جھکا لے، یہ اسلام ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا چاہیے کہ اس رات کو عبادت کرنا چاہیے؟ اس رات کو زندگی اور موت اور اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ شب برات کو مردوں کی عید کا نام نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مردوں کی عید بنائی ہوئی ہے کہ اس رات کو سب قبرستان جاتے ہیں، اپنی رشتہ داروں کی قبروں پر سفیدی کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، کوئی دال مسور لے کے جاتا ہے وہ بھی پھینک کر آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی محرم میں قبروں میں جاتا ہے، کوئی کبھی قبروں میں جاتا ہے۔ قبروں پر جانا
اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں پر جاؤ تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے۔ قبرستان جانے کا مقصد اپنی موت کو یاد کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کر لینا، اس کے لیے کوئی وقت خاص کر لینا، اس کے لیے کوئی گھڑی خاص کر لینا، کوئی رات خاص کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ عام اجازت ہے، جب مرضی آپ جائیے، لیکن خاص شعبان کی 15 تاریخ کو اس رات کو جانا ہے یا محرم کی 9 تاریخ کو جانا ہے، یہ کسی عمل کو خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ کیا اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے یا ان کے اجماع کو نہیں مانتے؟ حضرت عمر نے تراویح 20 رکعت پڑھائی اور حکم دیا، تو اہل حدیث کیوں نہیں مانتے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ اہل حدیث صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور صحابہ کے اجماع کو مانتے ہیں، امت کے اجماع کے قائل ہیں۔ پہلے آپ صحیح حدیث سے سیدنا عمر سے 20 رکھتے تو ثابت کر دیں۔ موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور صحیح روایت ہے، اور ان کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ اگر کسی انسان کا عمل نبی کے عمل سے ٹکرائے گا تو ہمارے لیے دلیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ باقی ہم اجماع کے قائل ہیں، صحابہ کے اجماع کے قائل ہیں، امت کے اجماع کے قائل ہیں۔ نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے یا نہیں، جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک دھیمے انداز میں آمین کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو چیز ثابت ہے وہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اگر دھیما لہجے کے اندر آمین کہنا ثابت ہے تو ہمارے کلمے کے اندر نام آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تعلیم ہمیں امام صاحب نے خود بھی دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، میری بات اور نبی کی بات ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار میں دے مارنا اور نبی کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ جو بلند آواز سے آمین کہتا ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے، جو ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اور یہی تعلیمات امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ کی یہی تعلیمات تھی کہ جب حدیث رسول تمہیں مل جائے، صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث ہی چاروں ائمہ کا مذہب ہے۔ تو چاروں ائمہ کو ماننے والا اصل میں وہ آدمی ہے جو حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے۔ کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام کو؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ آپ ایک بات کچھ کرتے ہیں، دوسری بات اس کے الٹ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی چاروں اماموں کو ماننا چاہیے، پھر سوال کرتے ہیں آپ کس کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں حنفی ہوں۔ ارے بھائی جب آپ نے کہا چاروں کو مانتے ہیں تو چاروں کو مانیے نا، پھر ایک کو کیوں پکڑا؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، جب بات تھوڑی سی آگے چلتی کہتے نہیں اوپر سے 4 کو مانتے ہیں، بیچ میں سے ایک کو ہی مانتے ہیں، 3 کے تو آپ بھی مخالف ہو گئے۔ ہم چاروں کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام، چاروں ہمارے۔ اس سے آگے چلوں، 4 ہمارے، 11 بھی ہمارے۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان 4 کو بھی مانتے ہیں اور ان 11 کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کوئی یہ طعنہ نہ دے ہم امام کو نہیں مانتے، جتنا ہم اماموں کو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ ایک کی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور 3 کو چھوڑتے ہیں، اور ہم چاروں کی بات کو لیتے ہیں، چاروں کی بات کو۔ چاروں نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے سینے سے لگا لینا۔ یہ چاروں کی تعلیم ہے یا نہیں؟ تو چاروں اماموں کو سب سے زیادہ ماننے والے اہل حدیث ہیں، باقی تو انکار کرتے ہیں۔